السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ ایک نیا ٹاپک شروع کیا ہے جس کا نام ہے منصوبات، اور یہ بھی بات کی گئی تھی کہ اس کو منصوبات کیوں کہتے ہیں۔ دراصل جب ہم لوگ اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسم اپنی تین حالتوں میں رہ سکتا ہے۔ ایک تو حالت رفع ہوتی ہے، ایک حالت نصب ہوتی ہے اور ایک حالت جر ہوتی ہے۔ یہ پچھلے کلاس میں ہم لوگ اس کو تھوڑا بہت سمجھ چکے ہیں، اور اس کی الگ سے لیکچر انشاءاللہ اس کا تعالیٰ بھی پوسٹ کیا جائے گا، جس میں جو لیول 2 کا ہوگا۔ تو ہم لوگ ابھی لیول 3 پر ہیں، جس میں یہ چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں۔ رفع حالت یہ آخری لیٹر پہ پیش یا ڈبل پیش ہوگا یا اونا ہوگا۔ نصب میں زبر یا ڈبل زبر ہوگا یا اینا ہوگا، اور جیسے مسلمین، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ حالت جر میں زیر ہوگا سنگل یا ڈبل زیر ہوگا یا اینا کی حالت ہوگی یا عینی کی حالت ہوگی، جیسے مسلمین، شریفین وغیرہ۔ تو بہرحال تو یہاں منصوبات میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی اسم حالت نصب میں اگر ہے تو کیا کیا وجوہات، کیا کیا وجہیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ حالت نصب میں ہے۔ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسم ان 3 4 5 7 طریقوں وجوہات سے جو ہے حالت نصب میں ہے، تو جملے کا جو ترجمہ ہے اس کو کرنے میں ان وجوہات سے مدد ملتی ہے، کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسم ہے اس کا ترجمہ اب ہم کیسے کریں گے، یا یہ کس طرح کا جملہ بنائے گا، یا اس عربی لکھے ہوئے جو متن ہے، جو سینٹنس ہے، جملہ ہے، اس کا معنی صحیح کیا ہوگا۔ وہ تب پتہ چلے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ اسم حالت نصب میں اس وجہ سے ہے، لہٰذا اس کا یہ ترجمہ بنے گا۔ تو ان وجوہات میں سے جو ہم لوگوں نے پچھلی بار دیکھی، انا کا اسم ہونا، ما لا لیسا کی خبر ہونا، لا نفی جنس، لا الہ الا اللہ جیسے اس کا جو ہے اگزامپل ہے، اور پھر پکارنا، کانا کی خبر ہونا، مفعول جو 5 7 طریقے کے ہیں وہ مفعول، حال ہونا، تمیز، اور جو ہے یہ جو ہے استثناء جو والا جو معاملہ الا لگا ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں الا لگا ہے، تو اس کے بھی جو ہے وجوہات یہ پوری 9 کی 9 ہو گئی ہمارے سامنے، جن کی وجہ سے اسم جو ہے حالت نصب میں جاتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں انا کے بارے میں، اس کو پھر سے ایک بار جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں انا کا اسم کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم جملے اسمیہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، نومینل سینٹنس، تو جملے اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو مبتدا ہوگا اس کا، یعنی سبجیکٹ جس کو انگلش گرامر میں ہم لوگ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ اس کی خبر ہوگا، ٹھیک ہے، خبر جس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ انگلش گرامر کے حساب سے۔ اور اس سے یہ مبتدا اور خبر میں جملہ بانٹ دیا جائے گا، جملہ اسمیہ۔ اس کے شروع میں اگر ہم انا لگاتے ہیں تو 2 کام یہاں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو ہم لوگ سبجیکٹ یا مبتدا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ جو مبتدا تھا یہ انا کا اسم ہو گیا ہے، اور یہ جو خبر ہے وہ انا کی خبر ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ انا کی خبر کہلائے گی، اور یہ جو مبتدا تھا اب کہلائے گا کہ انا کا اسم ہے، ٹھیک۔ تو ایک بات یہ کہ مبتدا سے انا کا اسم ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جو اس کی حالت تھی، جو اعرابی حالت ہے، وہ اعرابی حالت اب رفع سے بدل کر نصب ہو جائے گی، یعنی پیش ہٹ جائے گا اور زبر لگ جائے گا، یا اونا ہٹ جائے گا، اینا لگ جائے گا، یا آنی ہٹ جائے گا، 2 کے کیس میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہیں 2 مسلمان تو مسلمان، ٹھیک، تو مسلمان سے بن جائے گا مسلمین، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کام ہوں گے انا کی وجہ سے۔ تو وجہ نمبر 1 جو گرامر کتاب میں جس طرح سے لکھا گیا ہے کہ انا کا اسم جو ہے حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں ایک جملہ دیکھیں، جیسے کہ ہم نے مان لیں ایک جملہ ہمیں کہنا ہے کہ زید صالح، یہ جملہ دیکھیے، زید صالح یعنی زید نیک ہے۔ اب اس میں زور لگانا ہے اس بات میں، تو ہم کہیں گے کہ بے شک زید نیک ہے۔ تو انا جب ہم نے لگایا تو یہ اس کا مبتدا تھا، زیدن اس جملے کا، صالحون اس کی خبر تھی، تو انا زیدن کے بجائے ہم اس کو کہیں گے کہ انا زیدن صالحون۔
صالحون کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ حالت نصب میں آ گیا ہے تو لہٰذا یہ بھی نصب میں، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ زیدن صالحون. ٹھیک. پھر ایک دوسرا اور ہم لوگوں نے وجہ دیکھی تھی کہ انا ہو یا انا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو انا کیا ہوتا ہے؟ جب بھی انا کو ہم کو جملے کے بیچ میں لکھنا ہوتا ہے تو وہ انا سے انا میں بدل جاتا ہے، اور عمل یعنی اس کا ایفیکٹ وہی ہوتا ہے کہ مبتدا کو یا انا اپنے اسم کو جو ہے انا اپنے اسم کو حالت نصب میں لے. تو محمدن سے محمدن ہو گیا. ٹھیک. اشہد انا محمدن سے اشہد انا محمدن ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انا کا بھی یہی اثر ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ دو حروف انا اور انا ایسے تھے جس نے یہ جو ہے عمل یہ ایفیکٹ پیدا کیا. تو دراصل یہ دو نہیں ہوتے ہیں بلکہ 6 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے عربی گرامر میں انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں. تو انا کو جوڑ کر کل 6 حروف ہیں. حالانکہ حروف سنگل لیٹر تو نہیں ہے یہ، لیکن حروف کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے لفظ ہی آپ سمجھے کہ 2 3 لیٹرز ملا کے ایک لفظ ہیں جن کو حروف کہا جا رہا ہے. اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں. انا نمبر 1. ٹھیک ہے. اور انا انا کا انا یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. انا کا انا. ٹھیک. انا کا انا. پھر سے نون تشدید ہے لاکنہ. ٹھیک ہے. کاف یہاں وہیں کا وہی رہا. لاکنہ چوتھا نمبر لاکنہ. اس کو آپ یاد رکھیں گے. انا کا انا لاکنہ. ٹھیک. انا کا انا لاکنہ. اس کے بعد لیتا لعل. لیتا لعل. تو یہ 5واں لیتا ہو گیا اور 6واں لعل. تو یہ انا و اخواتها کی لسٹ ہو گئی. کرے گا کیا؟ اس مبتدا کو اگر یہ حروف یہاں استعمال ہوئے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں یہ 6 میں سے کوئی ایک، تو یہ کیا کریں گے کہ اس مبتدا کو حالت نصب میں چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو حالت نصب میں کنورٹ کر دیں گے، زبر یا ڈبل زبر یا اینا یا اینی وغیرہ. چلیے ہم لوگ انا کے کچھ جو ہے اگزامپل دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیتیں ہیں یہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اصل میں یہ انا کو اگر ہم ہٹائیں تو بنے گا، کیا بن جائے گا؟ یہ اللہ. ٹھیک. انا کو اگر ہم لوگ مان لیں کہ گرامر کی پڑھائی کرنے کے لیے اس کو ہٹائیں ایک بار کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو کہیں گے اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے انا لگایا جائے. تو انا سے لگانے سے ہوگا یہ کہ جو لفظ اللہ تھا اب یہ کنورٹ ہو جائے گا حالت نصب میں اور کہیں گے ان اللہ. قرآن میں آپ دیکھیں بار بار جو ہے انا لفظ کا استعمال یہ ہم لوگوں نے دیکھا لگ بھگ 1662 مرتبہ 1662 غالباً اتنے ہی ہیں، لگ بھگ 1500 سے تو زیادہ مرتبہ انا کا استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں. پھر یہ دیکھیں اگلا اگزامپل. ان المنافقین یخادعون. یہاں پر اثر کس پر ہوا؟ پہلے تو یہ سوال ہو جائے کہ حروف جو ہے انا و اخواتها کا حروف کون سا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ یہ انا جو ہے انا و اخواتها کا کو حروف ہے. سوال نمبر 2 کہ یہ جو اس کے سامنے جملہ لکھا ہے اس میں مبتدا اور خبر کون ہے؟ تو المنافقین ہے اور یخادعون ہے. تو اس میں پتہ چلا کہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک. اور یہ اگلا والا لفظ مبتدا اکثر شروع میں 90% ٹائم شروع میں ہی آتا ہے جو ابتدا کرے، اور یہ اس کی خبر ہو گئی. اب سوال تیسرا یہ ہو کہ مبتدا حالت نصب میں جاتا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ حالت نصب میں یا نہیں ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اونا والی جو چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اونا والی جو چیز ہوگی جیسے کہ صالح سے بنے گا صالحون یا صالحون. ٹھیک ہے. صالحینہ بھی بنتا ہے تو اونا جو حالت رفع ہوتی ہے، اینا حالت نصب بھی ہوتی ہے اور اینا ہی حالت جر بھی ہوتی ہے. یہ جمع بنا دے گا، پلورل بنا دے گا. تو المنافقون کیا بن گیا؟ المنافقین. کیوں؟ انا لگ گیا سامنے. تو ان المنافقین یخادعون. اب چوتھا سوال ہم یہ کریں کہ مان لیں کہ اس جملے میں سے انا کو ہٹا دیا جائے تو یہ جملہ کیا بن جائے گا؟ اب یہ بنے گا المنافقون یخادعون. اب واپس سے حالت رفع میں چلا جائے کیونکہ انا چلا گیا ہے. ٹھیک. تو یہ ہو گیا انا. اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنا اگلا جو ہے جو حروف ہے وہ انا ہے. انا کیا ہوتا ہے؟ انا کو جب جملے کے درمیان میں یا بیچ میں استعمال کرنا ہو
تو اس کو انا نہیں لکھتے ہیں بلکہ انا لکھتے ہیں. جیسے کہ ایک جملے کا جو ہے ہم لوگ دیکھیں انا محمدن، ٹھیک ہے، انا محمدن اور پھر آگے رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو انا نے اثر ڈالا اپنے مبتدا پر اور اس کو بنا دیا اپنا اسم، اور رسول اللہ اس کا جو ہے بن جائے گا خبر، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا ہے اس کی. محمد اس کی مبتدا اس جملے کی، اور رسول اللہ اس کی خبر. مبتدا کو انا نے اپنے حالت نصب میں لے گئے. اب انا کو جو ہے سے پہلے ہم کچھ لکھ دیں، جیسے کہ ہم لکھ دیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ انا بھی بدل جائے گا اور یہ ہو جائے گا انا. اشہد انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک، تو یہ انا اور انا کی بات ہو گئی. اور اس میں جو ہے لام تاکید بھی کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی. اب یہ دیکھیں اگلا اگزامپل، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنَّ اللَّهَ، انا کیوں لگ گیا؟ کیونکہ وا لگ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، ان اللہ سے بن گیا وَأَنَّ اللَّهَ، ٹھیک، یہ بات ہو گئی. اور انا کا جو انا کا اسم ہے اس کے اندر لفظ اللہ، اور اس کی جو خبر ہے لا يضيع اجر المؤمنین، ٹھیک ہے. اب اس جملے کی ہم لوگ اور جانچ پڑتال کیا جائے تو یہ ہوگا اسم. اس طرح سے ہم ایرو بنائیں گے انا کی طرف اور کہیں گے کہ یہ اسم الانا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کیا چیز ہے؟ یہ پوری کی پوری یہ جو چیز ہے، یہ انا کی طرف اس کا بھی ہم لے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی. پھر اس کے بعد اس خبر کو دیکھا جائے اگر اچھی طرح سے اس خبر کی ذرا ہم جانچ پڑتال کریں تو پتہ چلے گا لا یضیع اس کا جو ہے منفی جملہ ہے یہ، اور لا یضیع اس کی جو ہے مناہی کر رہا ہے، یہ ضائع نہیں کرتا ہے، ٹھیک. یہ اس کا فعل ہو گیا. اس کے اندر کیا ہے؟ فعل ہو گیا. اور فاعل کون ہے اس کے اندر؟ یو، یعنی اس سے پتہ چلا اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ہو جائے گا. فعل بھی ہے اس کے اندر، فاعل بھی ہے. فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ وہ، یعنی ہوا، ٹھیک. فعل اور فاعل اس کے اندر ہے. اور پھر مفعول کہا گیا اجر المؤمنین، یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ بنا مضاف، ٹھیک، اور یہ بنا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ، ٹھیک. تو یہ مضاف الیہ، مضاف کی طرف اس کی نسبت ہوئی، مضاف الیہ بن گیا. اور یہ پورا کا پورا مضاف مضاف الیہ، یہ اس جملے کو اگر آپ دیکھیں اس کا بنے گا مفعول، اس فعل کا مفعول بنے گا، ٹھیک. تو یہ پوری اس کی جو ہے گرامیٹیکل انالیسس ہو گئی اس کی، ٹھیک. ان اللہ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اجر المؤمنین میں دیکھیں مضاف حالت نصب میں کیوں ہے؟ سوال، کیونکہ مفعول ہے یہ. اور مؤمنین کو ہم کیا کہیں گے؟ مؤمنین اینا جو ہوتا ہے یا تو نصب ہوتا ہے یا تو جر ہوتا ہے. تو نصب ہے یہاں جر ہے تو پتہ چلا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ مؤمنین کو ہم کہیں گے حالت جر میں ہے. تو یہ دونوں ہو گئے، انا بھی الحمدللہ ہو گیا اور انا بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں کأنا کی طرف، ٹھیک. کأنا کا مطلب تشبہ، یعنی کہ جو ہے کسی چیز سے اس کو تشبیہ دینا کہ اس کی طرح ہے، ٹھیک، جیسا کہ وہ گویا لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں. اور یہ اس کی جو انٹینسٹی یا اس کا جو زور ہوتا ہے وہ حروف جر کا سے زیادہ ہوتا ہے. کا کا مطلب بھی جیسا ہوتا ہے لیکن کا سے زیادہ مشابہت اس کے اندر نظر آئے گی. غمان اور زن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے دیکھیں کأن زیدن اسدن، ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ کأن زیدن اسدن. پہلے جملے کو دیکھ لیں ہم لوگ. کأن یہاں پر لکھا ہوا ہے، کأن یعنی کہ گویا کے، ٹھیک ہے، گویا کہ یہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ کأن کو آپ ایک طرف ہٹا دیں تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ بچ گیا جس میں زیدن اسدن نظر آ رہا ہے. اب یہ فی الحال ہم اس کا نصب حالت نصب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بنے گا مبتدا اور یہ بنے گا خبر، زیدن اسدن. کأن لگنے سے یہ زیدن سے کیا بن گیا؟ زیدن. گویا کی، کأن کا ہم ترجمہ کریں گے گویا کی، جیسے کہ زیدن اسدن یعنی کہ زید شیر ہے، ٹھیک. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ گویا کی زید شیر ہے، یا جیسے کہ زید شیر ہے. پھر دیکھیے کأن الطفل قمر. طفل کا مطلب ہوتا ہے بچہ،
چھوٹا بچہ اس کو کہیں گے طفل. کأن گویا کی، الطفلا طفلا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ کأن کا اثر پیش کو زبر میں. سنگل زبر کیوں ہے؟ کیونکہ ال لگا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک، ال لگنے سے تنوین سنگل میں چلی جاتی ہے. کأن الطفل قمر. ٹھیک ہے، جیسے کہ بچہ جیسے کہ چاند ہو، گویا کی جو ہے بچہ چاند ہو. پھر دیکھیے کأنک من الپاکستان. یہ اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کأن کے ساتھ جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اٹیچ پروناؤن ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، ہا اور یا ہما، کما، یہ ہوتے ہیں، یہ لگ گئے، کا لگ گئے. تو اب اس کا بھی قاعدہ یہیں سمجھ لیا جائے، اور اسی لیے یہ اگزامپل دیا گیا ہے. کأن کے آگے آپ ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں لگا سکتے ہیں. کأن کا کہاں سے آتا ہے؟ کا معنی کیا ہے؟ کا ہوتا ہے انتا. ٹھیک ہے، کافی پہلے کا سبق ہے، ہم لوگ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں. انتا، کا یعنی انتا، کم یعنی انتم. ٹھیک ہے، کأنکم جیسے کہ گویا کہ تم سب. کأن کا گویا کہ آپ. کأنہو گویا کہ وہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کأنہا گویا کہ وہ مؤنث، وہ عورت. تو اس طرح سے کا لگانے کی گویا کہ آپ. ٹھیک ہے، آپ یعنی تم کہہ سکتے ہیں گویا کہ آپ. گویا کہ آپ من الپاکستان یعنی فرام یا سے. کہاں سے؟ پاکستان. عربی میں پاکستان نہیں بلکہ پاکستان ہوتا ہے. ٹھیک، کیونکہ پا لفظ جو عربی میں نہیں ہے. گویا کہ آپ پاکستان سے ہوں. ٹھیک، تو یہ جو ہے آپ نے دیکھا کأن کا استعمال. اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے چوتھے پڑاؤ پر. انا ہو گیا اور انا ہو گیا، کأن بھی ہو گیا. کأن میں ایک نئی چیز ہم لوگوں نے دیکھی، اس کو کأن پلس لکھیے آپ. ٹھیک ہے نا، انا میں بھی جڑتا ہے، انہو، انہم، انکا، انکم. ٹھیک ہے، انی، انا، انہا اس میں بھی جڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو پلس کا مطلب کہ اس میں ہو، ہم، کا، کم. ٹھیک ہے، ہو لگ سکتا ہے، ہم لگ سکتا ہے، کأن، انہم. ٹھیک ہے، ہم لگ سکتا ہے، کا لگ سکتا ہے، کم لگ سکتا ہے، ای، انی. ٹھیک، نون یا لگے گا نی، اور انا کھینچیں گے، اس کو کیسے لکھیں گے؟ انا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے انا بھی پلس لگا دیں، یعنی آگے اس میں ضمیر جڑ سکتی ہے. کاننا میں بھی ضمیر جڑ سکتی ہے، لاکنہ میں بھی ضمیر جڑ سکتی ہے. تو چوتھا نمبر لاکنہ کا ہے، وہ دیکھا جائے تو لاکنہ میں کیا ہوگا؟ یہ عام طور سے جملے کے درمیان میں آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک بات سمجھ لیں، تو ایک تو ہے لاکنہ، نون پر تشدید ہے. دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے بالکل اسی طرح کی، اور وہ ہوتی ہے لاکن. ٹھیک، لاکن. تو لاکنہ جو ہے انا و اخواتها میں سے ایک ہے. لاکن الگ ہے، لاکن کوئی اثر نہیں ڈالے گا، کوئی چینج نہیں کرے گا، نصب، رفع، جر وغیرہ نہیں چینج کرے گا. لاکن نہ یہ جو ہے چینج، عمل پیدا کرے گا، کوئی نہ کوئی تغیر یعنی چینج جو ہے اسم کے جو ہے اعرابی حالت میں کرتا ہے، جیسا کہ ان وغیرہ. اب دیکھیں ایک جملہ ہم کو لکھنا تھا، ان بے شک، القرآن بین. بین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیئر. ٹھیک ہے، روشن، صاف، کھلا ہوا، دلیل، پروف، یہ سارا جو ہے بین کا مطلب ہوتا ہے. لیکن الکافرون انکار کرنے والے، جاہلون نہیں جانتے، جاہل ہیں. ٹھیک ہے، ہم کو لکھنا تھا کہ بے شک قرآن جو ہے کلیئر ہے، صاف صاف ہے، کھول کھول کر بیان کی گئی ہے، لیکن جو ہے انکار کرنے والے جہالت میں ہیں، جاہل ہیں. تو دو اس کے اندر انا و اخواتها میں سے دو آ گئے، انا بھی آ گیا، لاکن. اور اب دھیان سے دیکھیں تو دو اس کے اندر جملے اسمیہ جڑ رہے ہیں. تو ایک جملہ اسمیہ نمبر 1 جو ہے اس کے اوپر انا کا اثر پڑے گا، جملے اسمیہ نمبر 2 اس کے اوپر لاکنہ کا اثر پڑے گا. پہلے والے کو جب ہم لکھیں گے تو بتائیں آپ، القرآن بین میں مبتدا کیا ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جملے میں؟ قرآن بین ہے. ٹھیک، ال لگا ہے، ال سے بھی پتہ چل جاتا ہے معرفہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے، نکرہ جو ہے ہمیشہ خبر ہوتا ہے. الٹا بھی ہوتا ہے، اس کو مؤخر اور جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، مقدم بھی کہتے ہیں. وہ بہرحال وہ مسئلہ چھوڑ دیجئے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے.
تو ان القرآنو سے کیا بنے گا؟ یہ ان القرآنہ، ٹھیک، کیوں ان کا سر اس پہ پڑا، ان القرآن. الکافرون جاہلون مبتدا ہو گیا، الکافرون جاہلون خبر ہو گئی. تو اب لاکنہ کا اثر پڑے گا اس پر، کافرون. کافرون سے کیا بنے گا؟ اونا کی جو ہے نصب و جر اینا بنے گا، ٹھیک. تو اب یہ بنے گا لاکن الکافرین جاہلون، ٹھیک. اور یہاں ان القرآن، تو ان القرآن، ٹھیک، بین لاکن الکافرین اینا لگ گیا جاہلون، ٹھیک. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں زید عالم ہے لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے، ٹھیک. زید عالم ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے زید عالم، ٹھیک ہے، زید عالم. لاکن، لیکن اس کا بیٹا، بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے ابن، ٹھیک ہے، ابن کا استعمال کریں گے ہم لوگ، ابنون، ٹھیک ہے. تو اس کا بیٹا، ٹھیک، ابنو، اور اس کا کے لیے عربی ہوگی ہو. اب دونوں کو مضاف مضاف الیہ سے جڑا جائے تو کیا بنے گا؟ ابنہو، ابنہو، ٹھیک ہے نا، ابنہو، ابنہو ہوگا، ٹھیک. اب لاکنہ کا اثر چلیں ہم لکھیں گے زید عالم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لاکنہ لیکن ابنہو، ٹھیک، ابنہو جاہل. اب لاکنہ کا اثر پڑے گا مبتدا پر، تو ابنہو سے کیا بن جائے گا؟ یہ ابنہو بن جائے گا، ٹھیک. تو ابنہو سے یہ اس طرح سے ابنہو بن گیا. مان لیں کہ اس جملے میں ہم کو بے شک لگانا ہے کہ بے شک ان زید عالم. تو اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ ان زیدن عالم، اور واو بھی لگا سکتے ہیں ہم لوگ، ولاکن ابنہ جاہل، ٹھیک. چلیے، آدمی امیر ہے لیکن وہ بخیل ہے. رجل امیر کے لیے کیا ہے لفظ استعمال ہوتا ہے؟ غنی، ٹھیک ہے. الرجل غنی لاکنہ، لیکن وہ، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ. تو اس میں بھی ہم کاکم اینا جڑے گا. لاکنہ بے شک، لیکن وہ بخیل، بخیل ہے، ٹھیک. پھر دیکھتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ جو ہے غفلت میں، اکثر جو ہے غافل ہیں، غفلت میں ہیں. تو لوگوں کے حساب کا وقت، وقت کی عربی وقت ہو گئی. حساب یہ پیچیدہ مضاف مضاف الیہ کمپلیکس ہے، تین ہے، دیکھتے ہیں اس میں. لوگوں کے حساب کا وقت. اب دیکھیے لوگوں ایک اسم ہو گیا، کا آیا بیچ میں، حساب آیا، پھر سے کاکی کی آیا، پھر آیا وقت. جیسے کہ مالکی یومی دین، تین لفظ اسی. اب اس کا ہم بنائیں گے کیسے مضاف؟ دو بار کا آئے گا تو ہم کرتے کیا ہیں کہ عربی میں اردو میں جس چیز کو سب سے لاسٹ میں ہم پڑھتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت، وہ عربی میں سب سے پہلے آتا ہے. تو یہ عربی جب ہم لکھیں گے تو سیکوینس نمبر 1 میں نمبر 1 آئے گا، اس کو A1 لکھیں گے، عربی کا پہلا، یہ عربی کا دوسرا، اور پھر الٹے ڈائریکشن میں عربی کا تیسرا. اس طرح سے چلے گا. اب اس کی عربی لکھا جائے، وقت کی عربی وقت ہو گئی A1، حساب کی عربی A2 حساب ہو گئی، اور لوگوں کی عربی الناسی ہو گئی، ٹھیک. تو جو پہلا مضاف ہوگا اس پر کیا کیا چیزیں ہوتی؟ ال نہیں لگتا ہے، ٹھیک. پھر یہ نون کی آواز نہیں لگتی ہے، وقتن سے وقتو ہو جائے گا. نون کی آواز آپ کی اونا اینا میں بھی آتی ہے، آنی اینی میں بھی آتی ہے، اور ہر تنوین جو ہے ان جو ہے دن دن دن، یہ بھی نون سے، تو تنوین ہٹ کے سنگل ہو جاتا ہے، ٹھیک. سیدھی سمپل سی بات اگر یاد رکھنا چاہیں تو تنوین ہٹ جائے گی، سنگل حرکت رہ جائے گی. دوسرے والے میں جو مضاف الیہ اور مضاف دونوں کا قانون لگے گا، کیونکہ بیچ میں پھنس گیا یہ، تو اس میں بھی ال نہیں لگے گا، اور نون کی آواز بھی نہیں آئے گی، اور حالت جر میں بھی ہو، تینوں. اور تیسرے والے میں یہ ہے کہ صرف یہ حالت جر میں ہوگا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک. دوسرے والا جو بیچ میں اس میں ہے اس کو مضاف بھی بننا ہے، مضاف الیہ بھی بننا ہے، تو دونوں کے قانون اس پر لاگو ہوں گے. تو وقتن سے وقتو ہو گیا، حساب
الحسابو سے بن گیا حسابی، اور الناسو سے بن جائے گا الناسی۔ وقت حساب الناس یعنی لوگوں، اب بیچ میں لگا ہے الٹا پڑھیں، یار اردو میں پڑھنا ہے تو الٹا پڑھیے، لوگوں کے حساب کا وقت، ٹھیک۔ انگلش میں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر وقت آف حساب آف پیپل، ٹھیک ہے، ٹائم آف اکاؤنٹ آف پیپل، ٹھیک، لوگوں کے حساب کا وقت، قریب قریب آ گیا۔ اب یہ پورا کا پورا جو ہے یہ بنے گا آپ کا مبتدا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب قریب ہے۔ لاکنہ اکثرو سے بن جائے گا اکثرا، کیونکہ لاکنہ کا اثر یہاں پڑے گا۔ لاکنہ اکثرہم سے بنا لاکنہ اکثرہم غافلون، ٹھیک، غافلون جیسے کہ تھا رہا، لیکن کا اثر یہاں پر ہم کو دیکھنے کو مل گیا۔ پھر اس کے بعد واو بھی آتا ہے لیکن کے ساتھ، جیسے زید حاضر ولیکن، اور لیکن عمرن سے بن گیا عمرن غیر حاضر، ٹھیک، زید حاضر ہے لیکن عمر جو ہے غیر حاضر ہے۔ تو واو ولیکن ہم کو قرآن میں بہت ملتا ہے۔ قرآن شریف کو اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ ہمارے کورس اور اس پوری پڑھائی کا مقصد یہ ہے، جو مقصد عین ہے ہمارے اس پورے لیکچر اور پڑھائی کا، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث سمجھ جائیں ہم لوگ۔ قرآن مین ٹارگیٹ ہے ہمارے لیے۔ قرآن شریف میں دیکھا جائے تو 57 ٹائمز کم و بیش یہ قرآن شریف میں لاکنہ آیا ہے۔ کچھ اگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر۔ وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، ٹھیک ہے، لاکنہ آیا، لاکنہ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ دیکھیں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، اور لیکن، الشیاطین، شیاطین حالت نصب ہے یا جر ہے یا رفع ہے، اینا ہے نا، یہ شیاطینہ نون صبر لگا ہے، تو یہ لیکن جو ہے یہ جو ہے شیاطین اینا بھی ہے، لیکن شیطان جو ہے یہ اب بن جائے گا، یہ کیا کہتے ہیں حالت نصب میں آ گیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ پھر دیکھیے ولیکن اللہ یسلط، ٹھیک، اور لیکن اللہ سے بن جائے گا اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یسلط یعنی مسلط کر دیتا ہے، رسولہ اس کے رسول کو، علی اوپر، من یشاء جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا ہے اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے، ٹھیک۔ پھر دیکھیے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے خزانے، یعنی بہت سارے خزانے ہیں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کے، ٹھیک ہے۔ یہ سماواتی اور ارضی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ خزائنو ہے، مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، یہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانے، ٹھیک ہے نا، کے، تو کے لگانے کی وجہ سے یہ مضاف الیہ، اور اللہ ہی کے لیے، وللہ یہ حرف جر ہے لی، اس لیے آیا، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے، ولیکن المنافقین، اور لیکن منافقون سے بن گیا یہ منافقین، لا یفقہون سمجھ نہیں رکھتے۔ اور 3 اگزامپل اور دیکھیں گے ہم لوگ۔ وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت، ٹھیک ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ باتیں یہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ لی لگنے سے اللہ ہی ہو گیا، العزت، ٹھیک، وَلِلَّهِ العزت وَلِرَسُولِهِ، یہاں لی لگنے سے رسول لی اور پھر ہی، ٹھیک، رسولی ہی، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے۔ تو عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اس کے، اور مومنوں، اس کو ایمان رکھنے والے کے لیے ہے۔ ولیکن، اور لیکن، المنافقین، یہ منافقون سے منافقین کیوں بنا؟ لیکن نہ کہ، اور لیکن منافقین لا یعلمون نہیں جانتے۔ پھر دیکھیے لیس علیک ہداہم، ٹھیک ہے، نہیں ہے آپ کے ذمے، علی کا مطلب ذمے یا جس کام کی پچھوائی ہونا، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ ہونا، آپ پر نہیں ہے، یعنی اس کا ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، سمجھنا۔ لیس علیک ہداہم، ہدایت دینے کی ذمہ داری یا اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، آپ پر نہیں ہے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ سے کیا بن گیا اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ
یہدی، ہدا یہدی سے بنا ہے، ہدایت دیتا ہے، دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. ٹھیک. پھر دیکھتے ہیں ان اللہ، ایک تو قاعدہ یہاں آ گیا، ان اللہ سے بن گیا ان اللہ لدو. ٹھیک ہے، بلا شبہ بہت فضل والا ہے، لدو فضل علی الناس، لوگوں کے اوپر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، زیادہ تر لوگ، اکثریت لوگوں میں سے، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، بلکہ یہ جانتے تو ہیں، اپنے اوپر ہونے والے فضل کی پہچان اور نعمتوں کو پہچانتے تو ہیں، لیکن اس کو اللہ سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریلیٹ جب تک نہیں کریں گے تب تک اس کا شکر کیسے ادا کریں گے. یہاں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں، تمام لوگوں، اس میں مومنین اور مؤمنون بھی نہیں ہے، نہ مسلمین ہے، یہاں پر تمام لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے اس دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں. لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہے اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں اس فضل میں، اور جب ریکگنائز نہیں کریں گے تو لا یشکرون، شکر بھی نہیں کرتے ہیں. چلیے، تو 4 پر یہ جو ہے 4 ہو گیا. 5واں دیکھتے ہیں، لیتا. لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش. ٹھیک، کاش، حسرت. اور یہ ایسی حسرت ہے جو جو ہے سمجھنے کی نہ، ایک ایسی چیز جو بڑی مشکل ہو اس کے لیے یہ آتا ہے. جیسے دیکھیں، کاش اسلام غالب ہو، لیت الاسلام غالباً. رول دیکھیں ہم لوگ، الاسلام غالبن سے بن گیا لیت الاسلام، حالت نصب میں ہو گیا. یہ تو ایک جملہ ہے تو جو بنایا گیا تھا، لیکن اصل میں لیتا کا ایسی حسرت ہو جو پوری نہ ہو سکے. یہ تو یہ والی جو حسرت ہے یہ تو انشاءاللہ قیامت کے قریب پوری ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو جملہ ایک بنایا گیا تھا لیتا کا جو ہے اثر دیکھنے کے لیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، لیت الصحۃ دائمۃ. لیتا یعنی کاش، الصحۃ صحت یعنی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ تندرستی، دائمۃ دائم رہتی، کاش کے صحت ہمیشہ رہتی. ٹھیک، تو اب دیکھیں صحت ہو گیا. ٹھیک، پھر اگلا اگزامپل، لیت اباہ حی. کاش کے ابا یعنی باپ اس کا. ٹھیک، ابوہ سے بن گیا اباہا، یہاں بھی نصب ہو گیا. لیت الاباہ، کاش کی اس کے والد، حیٌ کیا ہوتے، زندہ ہوتے. ٹھیک، یہ دونوں باتیں آپ دیکھیں، لیتا کا استعمال ہوا ہے، اور اس ٹائپ کی حسرت ہے جو پوری نہیں ہو سکتی ہے. صحت نہ دائمن ہے، قرآن میں سورہ یاسین میں ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. تو عمر زیادہ دیں گے تو جو ہے خلقت میں الٹا کر دیں گے، پھر بڑے سے بچہ بنا دیں گے، صحت بھی ضائع ہوگی. اور یہ کہ جو ہے مر کے اس دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں زندہ ہوگا، دوسری دنیا میں بھلے سے زندہ ہو جائے، عالم برزخ میں. پھر دیکھیں لیتا کا اتنا ہی قانون تھا، اور یہ بات تھی 14 مرتبہ ہی صرف یہ قرآن شریف میں آیا ہے. کچھ کا اگزامپل ہم لیتے ہیں. یقولون یا لیتنا. اب یہاں بھی دیکھیں لیتا کے بعد نا لگ گیا. ٹھیک ہے نا، نا کس لیے آتا ہے، ہم، نہ آتا ہم، ہم تاکم اینا ہا، اینا یعنی میں اور ہم. یقولون، وہ سب کہتے ہیں، وہ سب کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم سب، اطعنا، اطاعت کرتے، اللہ. اللہ کیوں ہو گیا اللہ سے، کیونکہ مفعول ہے اس کا. ٹھیک، مفعول بن گیا اس کا. اطعنا اللہ، اطاعت کرتے ہم سب اللہ تعالیٰ کی، وہ اطعنا، اور ہم سب اطاعت کرتے رسول اللہ، رسول. یہ مفعول کی وجہ سے یہ جو ہے حالت نصب میں گیا ہے، اور لیتا کا جو ہے یہاں پر اطعنا پر اثر پڑا ہے. پھر دیکھیے، قال یا لیتنا، قال یا لیتنا. اچھا، اس بات کو دھیان رکھیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے حالت نصب والا اثر دیکھا ہے، جملے اسمیہ پر ہوگا. جملے فعلیہ فعل پر کہاں سے آپ دیکھیں گے، تو یہ جو ہے اگر آگے جو ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اگر اس کا مبتدا فعلیہ ہے تو، یا جملے فعلیہ ہے پورا کا پورا، تب جو ہے اثر نظر نہیں آئے گا. لیکن ہم کہیں گے کہ یہ جملے کا حصہ اتنا جو ہے محلاً منصوب ہے، یعنی جو ہے جو اس کی پوزیشن ہے اس حساب سے نصب کی حالت میں ہے یہ. ٹھیک ہے، قال یا لیتا، اس نے کہا اے کاش، قومی، میری قوم جانتی ہوتی. ٹھیک، اب چونکہ قومی ہو گیا
تو اس کے اندر سے زبر نظر نہیں آئے گا. اے کاش میری قوم جو ہے یہ علمون جانتی ہوتی. ٹھیک. پھر آپ دیکھیے آگے یقولو یا لیتنی وہ کہے گا یا وہ کہیں گے یا وہ کہے گا یا لیتنی یعنی نا کا مطلب ہم، نی کا مطلب میں. اے کاش میں قدمتو آگے بھیجتا. ٹھیک ہے. لی حیاتی اپنی اس زندگی کے لیے یعنی مرنے کے بعد زندگی کے لیے کچھ نیک صالح کام کر کے آگے بھیجتا. پھر آگے دیکھیے یا لیتنی کنتو معہم اے کاش کی میں، پھر لیتنی سے اے میں ہو گیا، کنتو اب جملہ فعلیہ چالو ہو گیا تو اثر نظر نہیں آئے گا. کنتو میں ہوتا معہم ان سب کے ساتھ، فافوزا تو میں فازا یفوزو، فازا یفوزو جیسے قالا یقولو اسی طرح سے فازا یفوزو ہے، اس کا مطلب کامیاب ہونا. ٹھیک. فافازو پس فافوزو میں کامیاب ہو جاتا، ایک بڑی کامیابی، عظیماً. ٹھیک. تو اگر میں ان سب کے ساتھ ہوتا تو ہم بھی بہت زیادہ کامیاب ہو گئے ہوتے. فقالو یا لیتنا نردو. ٹھیک ہے. وہ سب کہیں گے یا لیتنا اے کاش کی میں، نردو ہم، اے کاش کی ہم سب لوٹائے جائیں، لا نکذبا نہیں جھٹلاتے. ٹھیک ہے. نہیں جھٹلاتے آیاتی ربنا اپنے رب کی آیتوں کو پھر ہم نہیں، اے کاش کہ ہم لوگ لوٹا دیے جائیں اور پھر ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں. وَيَقُولُ اور وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش کی میں لم اشرک کی ہرگز شریک نہیں کرتا. یہ لم کی وجہ سے جزم آ گیا ہے. ہرگز شریک نہ کرتا بربی احدن اپنے رب کے ساتھ، احدن یعنی کیا، کسی ایک کو بھی، کسی کو بھی جو ہے شریک نہیں کرتا. ولم یکن لہ کفوا احد کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں. تو احد کسی ایک کو بھی میں اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. اب میں نے کوشش کیا ہے ہم لوگوں نے کہ جو 14 مرتبہ لیتا لفظ آیا ہے قرآن شریف میں ان سب کو یہاں رکھا گیا ہے. آپ اس کو بعد میں اسکرین روک کر دیکھ لیں گے. یہاں پر اس کالم میں سورہ نمبر، آیت نمبر اور لفظ نمبر جہاں پر لیتا آیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. یہ 14 مرتبہ آیا ہے. اب اس کو 2 حصوں میں ان حسرتوں کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ 2 حصوں میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں خامیاں ہوں، اب بتائیں اس کو. پھر 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک تو حصہ یہ کہ وہ والا لیتا یہ جو دنیا کے لیے جو ہے دنیا کی زندگی میں یہ ایک عارضی طور پر ٹیمپررلی ایک کاش کہا گیا جس کا جواب آگے ہے قرآن میں. اور یہ والا جو کالم ہے یہ آخرت کی حسرت ہے. ٹھیک. دنیا کی حسرت دیکھیں جیسے یہاں ہے یا لیتنی کنت معہم، یہ منافق قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مومنوں کے ساتھ ہوتے تو ہم کوئی بڑی کامیابی مل جاتی اگر وہ جیت کے لوٹ کے آتے ہیں مومن. تو یہ ایک دنیاوی بات ہے کہ ہاں اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی جیتتے. مریم علیہ السلام کو جب جو ہے ولادت ہونے والی ہوتی صلی اللہ علیہ السلام کی تو کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت کہ اے کاش میں مر مٹ گئی ہوتی. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پریشانی نہ ہوتی. تو یہ بھی ایک بات تھی ان کی جو ہے وہ جو انہوں نے کہی دنیا میں. پھر یا لیتنا مثل ما اوتیا قارون کی لوگوں نے جب قارون گزرا اپنا مال و متاع لے کے خزانہ تو لوگوں نے کہا کہ اے کاش ہم بھی قارون کی طرح ہو جاتے. پھر اگلی آیت میں ہے کہ جب وہ دھسا دیا گیا تو لوگ پناہ مانگتے ہیں. تو یہ بھی عارضی طور پر دنیا میں کہا گیا. اس کا جواب ہی اگلی آیت میں آ گیا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کی طرح نہیں ہونا چاہتے. پھر دیکھیے قالا یا لیتا قوم یعلمون اے کاش میری قوم جانتی کہ میرا انجام کیا ہوا. سورہ یاسین میں جو ہے حضرت حبیب نجار کو جب جو ہے لوگوں نے مار مار کے شہید کر دیا تو انہوں نے ان کو جنت میں بھیجا گیا اور کہا کہ کاش میری قوم جانتی کہ میرا انجام کیسا ہوا. یہ بیچ میں آپ رکھ سکتے ہیں، یہ بھی دنیا کا کاش ہے لیکن پھر بھی اتنا افسوس نہیں ہے. اور اس کا جواب بھی آ گیا جیسے مریم علیہ السلام کا درد اور پریشانی کا افسوس ہو گیا اور قارون کا خزانہ والا بھی ایک دنیاوی افسوس تھا. اور کاش میری قوم جانتی تو آخرت کا افسوس ہے لیکن خسارہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یعنی ان کا جن کی موت ہوئی پھر میں جو ہے میں بھی جیتنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. منافق کہنا یہ بھی دنیاوی مسئلہ ہے، یہ کوئی پرماننٹ مسئلے نہیں ہے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں. یہ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ یہاں لا سکتے ہیں. اس کے برعکس اب یہ 1 2 3 4 تو ہو گئے، 10 بچ گئے. یہاں 10 کیا ہیں؟ ایک تو یہ جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے لا نکذب بآیاتنا ربنا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے. ایک تو بات یہ کہ افسوس ہوگا لوگوں کو جو اپنے رب کی نشانی کو جھٹلا دیتے ہیں. تو یہ رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اس کا افسوس.
شرک نہ کرتا، اے کاش میں شرک نہ کرتا. شرک کرنا، میں نے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کا راستہ میں نے اپنایا ہوتا، رسول کے ساتھ میں چلتا ہے، کاش میں رسول کے ساتھ چلتا. یہ بات سنتوں پر اور توحید کا جو معاملہ ہے. پھر آگے افسوس کہ اے کاش میں فلانے کو اپنا دوست، یعنی شیطان اور شیطانی لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ بھی آخرت کا افسوس ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نے کی ہوتی، یہ بھی ایک یقول یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے. پھر شیطان کے بارے میں انسان کہے کہ قیامت کے دن کہ تیرے میرے بیچ، اے کاش تیرے میرے بیچ بہت فاصلہ ہوتا، تو میرے پاس ہی نہ آتا یا میں تیرے پاس نہیں جاتا. یہ بھی ایک آخرت کا افسوس. پھر جن کو حساب کتاب دی جائے گی، گھاٹا ہوگا، تو کہیں گے اے کاش ہم کو یہ حساب کتاب کی جو ہے کتاب ہی نہ دی جاتی، یعنی حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گئی. پھر یا جو کافرین کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا جو ہے کام کر دی ہوتی، میں ہمیشہ کے لیے مر گیا ہوتا، پھر سے نہ اٹھایا جاتا. پھر آگے یقول الکافرون کافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش ہم لوگ مٹی ہو گئے ہوتے. کفرو جو انکار کرنے والے مٹی ہو گئے ہوتے. اور آخری جو ہم لوگوں نے پچھلے سلائیڈ پہ دیکھا تھا کہ اے کاش قدمت لی حیاتی، میں نے اپنے لیے کچھ نیکی اس زندگی کے لیے آگے بھیجی ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ 10 طرح کی حسرتوں کو بتاتے ہیں. ایک تو رب کی نشانی کو جھٹلایا، اس نے شرک کیا، رسول کا راستہ نہیں اپنایا، اس کا افسوس، اور شیطانی لوگوں کو دوست بنایا، اس کا افسوس، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی، اس کا افسوس، انسان بد انسان سے اور شیطان سے میرا فاصلہ ہوتا، اس کا افسوس، پھر حساب کتاب نہ ہی دی گیا ہوتا، یعنی عمل کا جو ہے خرابی کا افسوس، موت میرا کام کرتی ہوتی، کوئی اور موت، یہ آخرت میں زندہ نہ، اللہ سے ملنا نہ پڑ جاتا، اس کا افسوس، مٹی ہو گیا ہوتا، حساب کتاب نہ ہوتا، اس کا افسوس، کچھ تو نیک عمل کر کے توحید اور جو ہے رسالت کی باتوں پر یقین کر کے کچھ تو نیک عمل کیا ہوتا، اس کا افسوس. تو یہ سارے افسوس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو جو ہے ان جو ہے افسوسوں سے بچائے، اور جو یہ افسوس کیے جا رہے ہیں اس کے الٹ ہم کو جو ہے کام کرنے کی توفیق، یعنی شرک نہ کرنا، رب کی نشانی کو ماننا وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں پر جو ہے قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 6واں پوائنٹ دیکھ لیں ہم لوگ. لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن اس پورے کو یہیں فنش کرتے ہیں ہم لوگ. لعل یعنی امید اور جو ہے توقع، اے کاش عجب نہیں کہ اس طرح کے واقع کہ یہ کام ہو جاتا، ٹھیک ہے، شاید یہ ہو جائے، عجب نہیں کہ یہ ہو جائے، تاکہ ایسا ہو جائے. تو یہ جیسے لعل زیدن صادق، ٹھیک ہے. ترجمہ اس کا کیا بنے گا کہ جو ہے شاید زید سچا ہو، شاید آپ لگا سکتے ہیں، یا تاکہ زید سچا ہو. لعل زیدن مریض، شاید کہ زید مریض ہو. فرق آپ دیکھ لیں، زیدن سے زیدن، لعل زیدن سے زیدن ہو گیا. پھر امید جیسے جو ہے اس میں کہ جو ہے تم خیریت سے ہو. لعلک بخیر، یہاں بھی دیکھیے ہم کاکم اینا، یہاں لگ گیا لعلہ، لعلکم، لعلکا، ٹھیک ہے، لعلنا، یہ سب لگ جائے گا. لعلکا شاید کہ تم، یا امید ہے کہ تم، ٹھیک، امید ہے کہ تم بخیر یعنی خیر سے ہوگے. لعل کو قرآن شریف میں کھوجا گیا تو پتہ چلا کہ ٹوٹل کم و بیش ہو سکتا ہے 1-2 نمبر آگے پیچھے ہو، 123 مرتبہ قرآن شریف میں یہ پایا جاتا ہے. اس کا اگزامپل ہے وصرفنا الآیاتی، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا آیاتی، اپنی نشانوں کی. یہ تی زیر ہے، حالت جر تو کہیں گے اس کو ہم لوگ، لیکن یہ آیاتی ہے، اصل میں متکلم کی طرف اضافت ہے اس کی. تو سنگل زیر سے بھی ہم لوگ اس کو دکھا سکتے ہیں، اس کے اندر اجازت ہے. جیسے لکم دینکم ولی دینی میں دین پر صرف زیر ہے، حالانکہ اس کو لکھیں گے پورا تو ایسے لکھنا چاہیے. تو یہ ایسے بھی الاؤ ہے، یہ بھی آپشن ہوتا ہے. تو اسی لیے زیر کا ایک اور مقام آتا ہے یہ اس طرح سے. وصرفنا الآیاتی، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی نشانوں کو بیان کیا. لعلہم یرجعون، عجب نہیں کہ وہ لوگ لوٹ آئیں، یا شاید کہ وہ سب، ہم یعنی وہ سب لوٹ آئیں. وَأَخَذْنَاهُمْ بِعَذَابِ، ٹھیک، اور ہم نے پکڑا ان سب کو اپنے عذاب میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ کیا ہوں، لوٹ کر آ جائیں. ٹھیک، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے چھوٹا موٹا جو عذاب اللہ تعالیٰ پریشانیاں دیتے ہیں وہ کس لیے، یرجعون، کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لوٹ کر آ جائیں.
پھر دیکھیے اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا جا رہا ہے عبادت کرو تم سب اپنے رب کی اور اس کی جس نے تم سب کو پیدا کیا اور ان سب کو جو تم سب سے پہلے تھے ان سب کو بھی پیدا کیا، لعلکم، عجب نہیں کہ تم تقوی اختیار کر لو اس بات سے. کس بات سے؟ عبادت جب آدمی اللہ تعالیٰ کرے گا تقوی بھی پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہونے سے اور عبادت، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں. وابتغوا، اور تم سب کھوجو تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے، ٹھیک ہے. وذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلہم تفلحون، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، یا عجب نہیں کہ تم لوگ کامیاب ہو. تو عجب نہیں کی جو ترجمہ ہے یہ سمجھنے کی اس کام کا مطلب فائدہ ہی مین یہی ہوگا کہ کامیاب ہو جاؤ، عجب نہیں یعنی کہ کامیاب ہونا ہی ہے اگر ایسا کرو گے، لیکن اگر انسان جو ہے نصیحت نہ حاصل کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا. قد بینا لکم الآیات، ہم نے جو ہے کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر دی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. ٹھیک. پھر دیکھتے ہیں ایک اور اگزامپل، وما یدریک لعل الساعۃ، اور تمہیں کیا پتہ، لعل الساعۃ، یہاں یہ چونکہ اثر نظر آتا ہے، جملے اسمیہ ہے، لعل الساعۃ کہ شاید کی، ساعۃ قریب، وہ گھڑی بہت قریب، یعنی قیامت یا موت دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، مطلب دونوں وہی ہے کہ اب عمل نہیں ہو سکتا، قیامت آ گئی تو بھی کوئی عمل صالح کا ٹائم نہیں ہے، مر گیا تو بھی عمل صالح خود سے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو جو ہے باقی جو پچھلے عمل کیے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں، جو حدیث ہے کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی عمل چلتے رہتے ہیں، وہ اس کے علاوہ اور کوئی عمل کرنے کا وقت نہیں. تو ساعتہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی یا وقت، جس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے. وما یدریکا، اور تو نہیں جانتا کہ جو ہے لعل الساعۃ قریب، کہ شاید کہ وہ گھڑی بہت قریب آ گئی. تو ٹوٹل 6 انا و اخواتها ہم لوگوں نے دیکھے. انا دیکھا، انا کا مطلب جو ہے سرٹنلی، ویریلی، یا سمجھ لیں آپ اردو میں کہ بے شک ہو گیا. اس کا اگزامپل ہے ان اللہ علیم، ایک اگزامپل یہاں دیا گیا ہوا ہے. انا بیچ میں آتا ہے، اس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے عام طور سے. اعرف ان الامتحان قریب، میں جانتا ہوں کہ امتحان بہت قریب ہے. الامتحان، انا کا اثر امتحانہ پہ پڑا، انا کا اثر یہاں پر لفظ اللہ پر. کأن، جیسے کہ، کأن البیت جدید، جیسے کہ گھر بالکل نیا ہو، تو کأن کا جو ہے اثر پڑ گیا بیتا. پھر لاکنہ، لیکن، تو البیت جدید لاکن الاثاثہ، یعنی اس کے اثاثہ، اس کا فرنیچر، اس کا سامان، قدیم، پرانا ہے. ٹھیک ہے، گھر نیا ہے لیکن اس کا سامان پرانا ہے. لیتا، اے کاش، لیت شباب عائد یعنی لوٹ آنا، کاش کے جوانی لوٹ آتی. تو شبابو سے بن گیا شبابہ لیتا لگنے سے. چھٹا اللہ کا اگزامپل دیکھا جائے، لعل الامتحان سہل، شاید کی امتحان، تو لعل کا اثر امتحان پہ پڑا، الامتحان سہل، آسان ہو. تو یہ ٹوٹل جو ہے 6 تھے انا و اخواتها، جن کو ہم لوگوں نے کمپلیٹ دیکھا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی منصوبات کے اور جو مقامات ہیں ان کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے.